بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد 22ویں پارے کی تلاوت اللہ پاک کی توفیق سے ہوئی. تقریباً 4.5 رکوع 21ویں پارے میں ہیں اور باقی ایک پاؤں سے زیادہ ایک رکوع یہ 22ویں پارے میں ہے. اور پوری سورہ سبا یہ پڑھی گئی اور پوری سورہ فاطر پڑھی گئی اور سورہ یاسین کے شروع کے تقریباً 1.5 رکوع پڑھا گیا. باقی 23ویں پارے میں باقی سورہ یاسین ہے. جیسے میں نے گزشتہ کل ایک بات عرض کی تھی کہ سورہ احزاب اگرچہ غزوہ خندق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور شروع کے تقریباً 2 رکوع سے لے کر تقریباً 2 رکوع بلکہ پورے ہی 2 رکوع غزوہ خندق اور بنو قریظہ کا جو غزوہ ہے اس کے بارے میں یہ 2 رکوع نازل ہوئے. 10,000 کا لشکر کافر لے کے آئے تھے اور مسلمانوں نے خندق کھودی اور مسلمانوں پہ وہ وقت بڑا سخت گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام بہت زیادہ تکلیف سے دوچار ہوئے اور ایسی تکلیفیں آئیں کہ دلوں میں عجیب گمان پیدا ہوئے، جیسے آدمی پہ سخت قسم کا حال آتا ہے اور آدمی کا کوئی گناہ نہ ہو، ظاہر کوئی گناہ اس کا نہیں نظر آتا اس کو. وہ کہتے ہیں میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں گناہ سے بھی بچتا ہوں، میں خیرات بھی دیتا ہوں اور میں نماز بھی نہیں چھوڑتا، بہت ساری چیزیں میں صحیح ہوں یعنی، لیکن پھر بھی یہ آیا ہے تو آدمی کے دل میں خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں عجیب باتیں آتی ہیں. تو چونکہ یہ انسانی مزاج ہے، انسانی فطرت ہے، تو یہ جو حالات جتنے بھی آتے ہیں یہ ان حالات کی مختلف جہات ہیں، مختلف وجوہات ہیں، اس کی مختلف اس کی قسمیں ہیں. کچھ حالات کا تعلق انسان کے اپنے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اس کی بھی کافی ساری آیتیں ہیں. تم پر کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اور ایک بات جس کو کہیں گے کہ 100 باتوں کا جواب ہے وہ کہ ہر مصیبت اور ہر قسم کا حال وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی قسم کا کوئی بھی حال آتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ والی آیت کہاں ہے؟ یہ 28واں پارہ سورہ تغابن کا 2 رکوع اس کی پہلی آیت ہے. کسی قسم کا کوئی بھی حال آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے. ایسے موقع پر ایمان والے کو چاہیے اپنے ایمان کو تازہ کرے. تازے سے مراد کہ وہ بار بار دل میں یہ کہے کہ یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس حال میں میرے لیے بہتری ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ایسے موقع پر جو اللہ پر ایمان کو تازہ کرے گا اللہ اس کے دل کو سیدھا راستہ دکھا دے گا اور اس کے شکوک و شبہات اللہ ختم کر دے گا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس یقین کو تازہ رکھیں. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. اسی طرح دوسری آیت وہ سورہ حدید میں ہے. ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، زمین کے اندر کسی قسم کی کوئی مصیبت ظاہر ہوتی ہے یا تمہاری جانوں کے اندر کسی قسم کی کوئی مصیبت ظاہر ہوتی ہے یا تمہارے بچوں میں کوئی مصیبت آتی ہے، اس بارے میں تمہارے دل کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ زمین کے پیدا کرنے سے پہلے
اور اس انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہم یہ مصیبت پہلے سے لکھ چکے ہیں، یہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس کو ٹلنا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ مصیبت نہیں آتی، یہ پیدائش سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اور جب یہ تمہارا عقیدہ دل دماغ میں تم مضبوط رکھو گے اور تم اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کرو گے کہ یہ میرے مقدر میں تھا، تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اسیہ یأسا، غمگین ہونا۔ کوئی چیز آنی تھی، کوئی پیمنٹ آنی تھی، کوئی نفع ملنا تھا، وہ نہیں ملا۔ جب نہیں ملا تو تمہیں اس پر غم نہیں ہونا چاہیے، کیوں نہیں ملا؟ تم یہی کہو گے یہ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا، اور تم پھر جو چیز مل گئی تمہیں، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تمہیں نفع کی امید تھی 10,000 روپے کی، اللہ نے 10 لاکھ دے دیے، تو جب 10 لاکھ مل گئے تو تم اس پر اترانا مت، دیکھا میں کتنا ہوشیار ہوں، بلکہ یہ کہو کہ یہ ملنے تو 10 تھے، اللہ نے 10 لاکھ دے دیے، یہ اللہ پاک نے میری مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ تو پہلی صورت میں غمگین نہیں ہونا، دوسری صورت میں اترانا مت۔ تو چونکہ مصیبتوں کی مختلف جہات مختلف قسمیں ہوتی ہیں، یہ 2 باتیں تو مرکزی باتیں تھیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کا حکم، ایک یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان، ان دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، یعنی اللہ کے حکم کا نتیجہ بھی وہی ہے اور تقدیر پر ایمان کا نتیجہ بھی وہی ہے۔ اور ایک جہت تکلیف کی یہ ہوتی ہے کہ جب تکلیف آتی ہے اور آدمی کہتے ہیں میں تو بہت اچھا آدمی ہوں اور یہ کیوں آئی ہے مجھ پر، تو یہ کیفیت صحابہ کے ساتھ ہوئی کہ جب تکلیف آئی اور چاروں طرف سے کافر آئے، سردی کا زمانہ بھی ہے، قحط کا زمانہ بھی ہے، سوکھے کا زمانہ ہے، بارشیں بھی بند ہیں، اور ادھر سے 10,000 کا لشکر بھی آ گیا، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول، اپنا وہ چادر ہٹائی اور پتھر دکھایا کہ اللہ کے رسول سخت سردی بھی ہے اور ہم خندق کی کھدائی میں بھی ہیں، دیکھیں میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، یعنی یہ نہیں کہ شکایت کی، یہ کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں اللہ پاک یہ بھوک ختم کر دے۔ شکایت نہیں کرتے تھے صحابہ، دعا کی درخواست کے لیے آتے تھے، آپ دعا کر دیں یہ بھوک ختم ہو جائے۔ حضور نے اپنا کپڑا ہٹایا تو فرمائے تم نے ایک باندھا ہوئے، ہم نے 2 پتھر باندھے ہوئے، یعنی جیسے تم بھوکے ہو ہم بھی بھوکے ہیں۔ تو اس قسم کے حالات میں یہ غزوہ خندق ہوا، اور اس میں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں عجیب عجیب گمان کرنے لگے۔ تو یہ جو گمان دل دماغ میں آتے ہیں، انسان غم میں پریشانی میں خدا کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سوچتا ہے، تو یہ عجیب عجیب باتوں کا آنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، مطلب یہ وسوسوں کا آنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں ان وسوسوں پہ کارروائی کرنا اور ان وسوسوں کو لے کر کے بیٹھ جانا اور خدا کے بارے میں بدگمان ہو جانا یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ اس بات کا جواب وہ 2 آیتیں جو میں نے 28ویں پارے کی اور 27ویں پارے کی میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، ان 2 آیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے، ہر حال، خوشی کا حال بھی کس کے ارادے سے آتا ہے اور غم کا حال بھی کس کے ارادے سے آتا ہے۔ خوشی کے حال کے اندر مجھے اترانا نہیں ہے اور غم کے حال میں مجھے غمگین نہیں ہونا۔ ہاں حالات آ گئے، اب تھوڑا سا دائیں بائیں سوچنا شروع کر دو، کیا گڑبڑ ہوئی ہے، کون سی چیز، نظریں کہاں لگی، دل دماغ کہاں گندا گندا چلا، اور کیا کیا حرکتیں تو نے کی ہیں۔ تھوڑا سا سوچیں، گھر والوں کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، کہیں نماز میں مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی نماز تو نہیں چھوڑ رہا، کہیں کسی اور عمل میں تو نہیں لگا ہوا، اس لیے کہ حالات کا بگاڑ جو ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال پر اس کا زبردست مدار ہے۔ اور یہ بات جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی کافی ساری آیتوں میں ہے کہ دنیا کے اندر کسی قسم کے حالات کا جب بگاڑ آتا ہے وہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے،
در کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، آنا یہی پڑے گا، آج نہیں آئے تو کل آ جائیں گے، کل نہیں آئے تو پرسوں آ جائیں گے، نہیں آئے اخیر تک نہیں آئے پھر بھی جانا اللہ کے پاس ہے۔ موت کے بعد رجوع کہاں رجوع ہے؟ وہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے یہ رمضان ہے جی، اور جی تاکراتیں ہیں اور تراویح ہیں اور جی قرآن ہیں، بیانات ہیں، ترغیب ہے، یہ سب باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔ اور اللہ پاک حکم دے رہے ہیں میری طرف بھاگو، آ جاؤ میری طرف۔ تو یہ اس صورت میں یہ حال آیا، اور اللہ جل جلالہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف میں، پریشانی کے اندر، اور نمازیں بھی قضا ہوئی۔ اور ادھر اندر جو لوگ تھے، یہودیوں کے قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے بغاوت کر لی، انہوں نے اعلان کر لیا کہ ہم تمہارے ساتھ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ ہم توڑتے ہیں۔ وہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، ہم تو باہر کی مصیبت سے نمٹنے کے لیے پریشان تھے، اب گھر کے اندر لوگ جو مدینہ کے اندر رہتے تھے وہ بھی ہمارے مخالف ہو گئے۔ تو یہ قسم چیزوں نے گھیر لیا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میں نے ایک لشکر بھیجا آسمان سے، اور میں نے آسمان سے آندھی بھیجی، اور میں نے سردی تیز کر لی، اور میں نے ان کے جو خیمے تھے وہ اکھیڑ لیے، اور میں نے فرشتوں کے ذریعے سے ایک ہلہ گلہ مچا دیا، اور ان کے دلوں میں نے رعب ڈال دیا، اور ان کو میں نے وہاں سے بھگا دیا۔ اور پھر یہاں یہ جو بنو قریظہ جنہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، ہمارے نبی واپس آ گئے، گھر کے اندر ہتھیار اتار دیے۔ اتنے میں دیکھا جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ہتھیار اتار دیے۔ تو فرمایا جبرائیل اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہمارے فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار ہی نہیں اتارے، آپ نے ہتھیار اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس وقت بنو قریظہ جانا ہے۔ اچھا، آپ نے پھر ہتھیار پہنے، صحابہ کو کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، مدینہ کی ہی کے حدود میں تھا لیکن فاصلے پہ تھا۔ تو جناب روانہ ہو گئے صحابہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بنو غنم قبیلہ ہے، اس کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ غبار اڑ رہا تھا، ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام کی سواری تھی، وہ اس پہ سوار تھے اور اس کا غبار اڑ رہا تھا۔ اور اللہ جل جلالہ نے وہ بنو قریظہ کا فیصلہ بھی اللہ پاک نے کر لیا، اور ان کو ان کے دلوں میں بھی اللہ نے رعب ڈال دیا، اور ان کا بھی اللہ پاک نے صفایا کر لیا۔ تو میں نے گزشتہ کے لیے ایک بات عرض کی تھی کہ سورہ احزاب کے اندر جتنے مضامین ہیں ان سب مضامین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام، اس بارے میں آیات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے جانوں سے بھی زیادہ ایمان والوں کے عزیز ہونے چاہیے۔ ایمان والوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ قدر ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ قدر کی بات ہے، اور یہ یعنی تعظیم کی بات ہے۔ اسی طرح نمبر 2، کل میں نے آیت پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی سر سے لے کر پیر تک پورا وجود، آپ کے سارے اعمال، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی رات، آپ کا دن، آپ کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کے ہر حال میں ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہر چیز میں ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے، لیکن کون دیکھے گا؟ جس کا آخرت میں حاضری پہ یقین ہو۔ جس کو آخرت میں حاضری پہ یقین ہوگا وہ دیکھے گا، اور جو دنیا میں اللہ کو زیادہ یاد کرے، جب زیادہ یاد کرے گا تو اس کے اندر سے یہ میل کچیل اور زنگ ختم ہوگا، تبھی یہ اپنے نبی کو نمونہ سمجھے گا۔ اگر اس کے دل دماغ پہ زنگ ہوگا تو یہ اپنے نبی کو نمونہ نہیں سمجھے گا، یہ کسی اور کو نمونہ سمجھے گا۔ تو اس میں بھی ہمارے نبی کی کیا ہے؟ تعظیم ہے اس کے اندر۔ اچھا، گھر کی جو مستورات تھی ان سے کوئی بے ادبی ہو گئی، وہ بے ادبی یہ ہوئی کہ مدینہ منورہ میں ہر گھر کے اندر رونقیں آ گئی، خیبر فتح ہوا، لوگوں کے گھروں کے اندر فراوانی ہو گئی۔ ہمارے گھر میں اسی طرح غربت ہے، آپ ہمیں وہی خرچہ دیتے ہیں جو پہلے دیتے تھے، اب مہنگائی ہو گئی، آپ ہمارا خرچہ بڑھا دیں۔ تو یہ والی بات ناجائز نہیں تھی، لیکن اس گھر کے شان کے مطابق نہیں تھی۔ یہ والی بات
ناجائز نہیں تھی، لیکن اس گھر کے شان کے مطابق نہیں تھی کہ نبی کے گھر میں رہتے ہوئے تمہارے ایسے مطالبے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ گھر نہ آنے کی قسم کھا لی، اور حضرت عائشہ یا حفصہ کے گھر کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا آپ، اور ان دنوں میں ایک حادثہ بھی ہو گیا تھا، آپ گھوڑے سے گرے، آپ کے یہ دائیں طرف چھل بھی گیا تھا اور پاؤں مبارک میں موچ بھی آ گئی تھی، نمازیں بھی گھر پہ تھی، اور ادھر قسم بھی کھا لی، گھر بھی نہیں آ رہے۔ تو پورا 1 مہینے کے بعد یہ والی آیتیں اتری۔ 21ویں پارے کے آخر میں 3 آیتیں ہیں، رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور فرمایا آپ اعلان کر دیں، اے میری بیویوں آؤ، اگر تم نے ہمارے ساتھ نہیں رہنا تو بس ہم تمہیں تمہارا مہر دے دیں گے، اور بس ہم تمہیں طلاق دے کے عزت کے ساتھ رخصت کر لیں گے، اور اگر تم اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کو چاہتی ہو تو پھر تم نے ہماری ترتیب پہ رہنا ہوگا، اور اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں میں تم میں فرق ہے۔ عام عورتیں اگر ان کے شوہر مر جائیں عدت کے بعد وہ شادی کر سکتی ہیں، اور اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تمہارے لیے نکاح حرام ہے، اور تم قیامت تک کے جتنی مسلمان ہیں تم ان سب کی کیا ہو، تم تو ان سب کی مائیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح کہاں ہو، تمہیں تو اللہ نے خصوصیت دی ہے، اور تمہیں ہر حالت کے اندر تمہارے اندر تقوی کا اضافہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی گڑبڑ تم سے ہو گئی تو عام لوگوں کو اگر ایک سزا ملے گی تو تمہیں ڈبل ملے گی، اور تم یہ مت سمجھنا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایسا نہیں ہے، اللہ پاک کو تمہیں سزا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے آسان ہے، کیسے بے نیاز ذات ہے اللہ کی، کہ بھئی کوئی اگر اپنے آپ کو کوئی سمجھتا ہے کہ میں ہوں، نہیں، وہ نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ یہ ڈانٹ اور پیار دونوں طریقے سے ہمارے رب نے بات کی، اور فرمایا کہ جو آسمانی باتیں قرآن و حدیث کی صورت میں وہ گھروں کے اندر اس کا مذاکرہ کریں، تعلیم کا حلقہ لگائیں، گھر کے اندر خدا اور خدا کے رسول کی باتیں جب بیان ہوتی ہیں تو گھر کے اندر انوار و برکات بڑھتے ہیں، اور گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اے نبی کے گھر والوں، اللہ جل جلالہ نے یہ طے کیا ہے کہ ہر قسم کی گندگی تم سے دور کریں، یعنی نبی کی گھر والیوں کے اپنی صفات اپنی جگہ پہ، ان سب باتوں میں جو چیز حاوی ہے وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو۔ عمومی طور پہ گھر کے لوگ، یعنی گھر کے خاص کر جو بیوی ہوتی ہے تو اس کا شوہر کتنا ہی بڑا آدمی ہو تو بیوی اس کو لفٹ نہیں کراتی، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے فرمایا کہ تم نبی کی بیوی ہو، نبی ان کا مرتبہ پہچانو، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ جل جلالہ نے ان کو تمہارا شوہر بنایا ہے، یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے، ورنہ تو ان کے لیے عورتوں کی کیا کمی تھی، جیسے کہ آگے بات آ رہی ہے کہ ہم آپ کے لیے بغیر مہر کے نکاح کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، مہر کیا ہے، نکاح کے لیے شرط ہے، لیکن نبی کے لیے اگر کوئی عورت آئے اور نبی کو اپنا آپ پیش کرے تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اگر نبی اس عورت سے بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہے تو نبی کے لیے اجازت ہے، اور اللہ اعلان کرتے ہیں اسی 22ویں پارے میں خالصۃ لک من دون المؤمنین، عام ایمان والوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف خصوصی طور سے آپ کے لیے اجازت ہے، اتنی بڑی ذات ہے، ایسی بڑی شخصیت ہے، لہٰذا اے نبی کی گھر والیوں نبی کی قدر کرو۔ اسی طرح ایک واقعہ ایسا ہوا، آپ کی پھوپھی ذات تھی حضرت زینب اور ان کے بھائی تھے عبداللہ، انہوں نے کوئی بات آئی، آپ نے بات فرمائی اور انہوں نے آپ کی بات کے متعلق جو ہے وہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا بوجھ کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول ایک فیصلہ کریں اور سامنے والا ایک آدمی بوجھ لے، اس پر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی اور قیامت تک کے ایمان والوں کو کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کرے ان کا اپنا اختیار چلے، کا یہ نہیں ہو سکتا، اپنا اختیار، نبی اور اللہ کے سامنے اپنا اختیار نہیں چلے گا، اپنے تمام اختیارات کو دبانا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کو اوپر کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، تعظیم ہے کہ آپ کی قدر کی جائے۔
اور ایک واقعہ ایسا ہوا کہ آپ کا منہ بولا بیٹا حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کے نکاح میں آپ کی پھوپھی ذات تھی، اس زمانے میں وہ منہ بولے بیٹے کو اس کو سگا بیٹا سمجھتے تھے، اس کی بیوی کو سگی بہو سمجھتے تھے۔ تو اگر جیسے سگی بہو سے بیٹے کی موت کے بعد نکاح کی گنجائش نہیں ہے، ایسے ہی بہو جو ہے وہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی، اس کے ساتھ بھی اس کے طلاق کے بعد گنجائش اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ اللہ پاک نے یہ بد رسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توڑوا دی کہ زید نے طلاق دی، اور عدت کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے زینب سے آپ کی شادی کرائی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ منہ بولا بیٹا یہ کیا ہے، اصلی بیٹے کی طرح ہے۔ اصلی بیٹا وہی ہے جو آپ کی بیوی سے پیدا ہوا ہے، آپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، یہ آپ کا سگا بیٹا ہے۔ کسی اور کے بیٹے کو گود لے لینا، اس کے ساتھ اپنا نام لگانا، اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو یہ والی رسم اللہ پاک نے نبی کے ذریعے سے توڑوائی۔ اسی طرح وہ مائے ناز آیت جس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ بھی اسی 22ویں پارے میں ہے۔ اس میں بھی آپ کی تعظیم ہے کہ اللہ پاک نے یعنی جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جتنے بھی کمالات سب نبیوں میں الگ الگ تھے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھے وہ سارے کمالات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ اور اگر کوئی شخص نئے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور وہ مذہب اسلام سے خارج ہے۔ اور ختم نبوت کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے، جب نبی نہیں آئے گا، اللہ نے اس امت کا چناؤ نبی کی محنت کے لیے کیا ہے۔ یہ بات آج ہم نے پڑھی سورہ فاطر کے اندر کہ ہم نے اس قرآن پاک کا وارث اس امت کو بنایا ہے، اور اس امت کے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 وہ ہیں جو جن کے گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں اور گناہ زیادہ ہے۔ نمبر 2 وہ ہیں جن کے گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں اور دونوں برابر برابر ہیں۔ نمبر 3 وہ ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہیں اور ان کے گناہ نہیں ہیں۔ یہ تینوں طبقے قرآن پاک کے وارث ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نیابت کی محنت جو اللہ نے اس امت کو دی ہے، وہ نبی کی ختم نبوت کی برکت سے یہ امت کے افراد کے ذمے ہیں کہ وہ اس محنت کو سیکھیں اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ اس میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کے اعمال کا گواہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنایا ہے، ہم نے آپ کو دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا بنایا ہے، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا بنایا ہے۔ یہ پورے قرآن میں صرف اس جگہ ہے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے اندر، یہ ہمارے نبی کے کیا ہے اس سورت کے اندر یہ فضائل کا بیان ہے۔ اسی طرح ایک اور ادب آپ کا یعنی ولیمہ تھا حضرت زینب کے ساتھ، اور جو ہے دلہن بھی بیٹھی ہوئی، اب لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا چکے۔ یہ وہ واحد ولیمہ تھا کہ اللہ کے رسول نے گوشت کا سالن بنوایا تھا اور روٹی، یہ ولیمہ آپ نے پیش فرمایا تھا، لیکن اس میں ایک بے ادبی بعض ساتھیوں سے یوں ہوئی کہ کھانا کھا چکے اور بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے رسول یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ بھائی کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ۔ ایک طرف کونے میں دلہن بیٹھی ہے، ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا چکے ہیں اور گپیں لگ رہی ہیں، آپ اندر آ رہے ہیں پھر باہر جا رہے ہیں، پھر اندر آ رہے ہیں پھر باہر جا رہے ہیں، اور یعنی وہ بھی نہیں سمجھ رہے، اور اللہ کے رسول اپنی حیا کی وجہ سے زبان سے یہ بھی نہیں کہہ رہے بھائیوں کھانا کھا چکو تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ اس پر اللہ نے پوری آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جب تمہیں یعنی صرف نبی نہیں کہیں پر بھی اگر دعوت ہو تو وقت پہ پہنچنے کی کوشش کرو، اور جب کھا چکو تو پھر چلے جایا کرو۔
اس گھر والے کے لیے بوجھ کا سبب مت بنا کرو. یہ تو اللہ کے رسول ہیں, شرم کی وجہ سے تم سے بات نہیں کرتے. اللہ کی ذات حق بات کے بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں کھاتی. اور یہ جو نبی کی بیویاں ہیں اگرچہ تمہاری مائیں ہیں, لیکن خبردار ان سے بھی تم نے پردہ کرنا ہے. کوئی چیز اگر مانگنی ہے ان سے تو ایسا آمنے سامنے لین دین نہیں کرنا, بلکہ پردہ ہو اور پردے کے پیچھے سے ساری کاروائی ہو. جو بھی بات پوچھنی ہو تو پردے کے پیچھے ہو. اس میں تمہارے دلوں کی بھی صفائی ہے اور ان کے دلوں کی بھی صفائی ہے. اور تمہارے لیے کسی صورت میں حلال نہیں ہے کہ نبی کے تکلیف کا سبب بنو. اور ان کی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر نکاح کیا ہے وہ حرام ہے. یہ سب باتیں نبی کی تعظیم کے لیے. اسی طرح ایک وہ آیت جو پورے قرآن کے اندر اسی سورہ احزاب میں ہے, جس میں یہ والی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. تو ہم آپ جو درود بھیجتے ہیں, اللہم صلی, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ رحمت نازل فرما, رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, اے اللہ رحمت نازل فرما, سلامتی نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن یہی صلاۃ کا لفظ اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو ہم اللہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ اے اللہ, تو اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے درود کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا اللہ کے درود کا مطلب یہ ہے اللہ درود بھیجتے ہیں, اللہ اپنے نبی کو مزید قریب کرتے ہیں. اللہ پاک اپنے نبی کے اوپر عنایات اور اپنے فضل کی بارش کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ, فرشتے تو یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ درود بھیج. ہم آپ بھی یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. لیکن اللہ کے درود کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے درود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی کے اوپر مزید عنایات کی بارش کرتے ہیں. تو یہ والی آیت بھی اسی پارے میں ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ پاک اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ میں درود بھیج رہا ہوں, میں سلام بھیج رہا ہوں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی عظمت ہے ہمارے نبی کے دربار میں کہ خود اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں میں درود بھیج رہا ہوں, ایمان والو تم بھی درود بھیجو. اور میں سلام بھیج رہا ہوں, ایمان والو تم بھی سلام بھیجو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی عظمت کا یعنی اس میں بیان ہے. تو واقعتاً ہم خوش قسمت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہمارے نبی ہیں, اور اللہ جل جلالہ ہمیں مرتے دم تک اپنے نبی کی تابعداری نصیب فرمائے. اسی طرح اس سورت کے اندر وہ والی آیت بھی ہے جس میں پردے کا ذکر ہے. نبی آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو, بیٹیوں میں نقطہ ہے کس بات کا کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی, بنات کم سے کم جمع ہیں اور 3 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو آپ کی 4 بیٹیاں تھیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. اپنی بیٹیوں کو کہیں اور تمام ایمان والی عورتوں کو کہیں. کیا کہیں کہ جب کبھی اس طرح نکلنا پڑ جائے تو تم سر سے لے کر پیر تک اپنے بدن پہ بڑی چادر ڈال دو. اسی زمانے کے لحاظ سے اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ عورتیں ایسا گریبان کھلا چھوڑتی تھی. تو وہاں 18ویں پارے میں ایک پردے کی آیت گزری ہے جس میں ہمارے رب نے فرمایا کہ اے عورتوں تم اپنے ان گریبانوں کو جو تمہارا گریبان کھلا ہو ایسی چادر ڈال دیا کرو تاکہ تمہارے یہ گلے گریبان بند رہیں, غیر محرم کے اوپر تمہارے گریبان کھلے ہوئے نہ ہوں. اور یہاں اس آیت میں یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک اپنے بدن کو چھپاؤ, اتنا سا راستہ چھوڑ دو کہ تمہیں راستہ نظر آئے. اس زمانے میں ایسا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہیں اسی پارے کی ایک تفسیر میں کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ مرد کے لیے عورت کے لیے سب سے بڑھیا چیز کیا ہے. تو حضرت علی گئے, حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے ایک سوال پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بڑھیا چیز کیا ہے.
تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان کو یہ کہیں کہ عورت کے لیے سب سے بڑھیا چیز یہ ہے کہ اس کی نظر غیر محرم مردوں پہ نہ پڑے اور غیر محرم مردوں کی نظر اس پہ نہ پڑے. لا یرین الرجال ولا یرونہن. جب حضرت علی نے یہ پیغام دیا تو آپ نے فرمایا صدقت انہا بضعۃ منی، میری بیٹی نے سچ کہا، واقعی میں یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بچی نے سچ کہا. تو پردے کا حکم یہاں پر، اور فرمایا جب ایمان والی خواتین پردہ کریں گی تو یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اوباش قسم کے بدماش قسم کے لوگ ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. لوگ پہچانیں گے کہ یہ عزت دار خاتون ہے اور پردے والی خاتون ہے. تو یہ بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے. اور اسی سورہ احزاب میں وہ والی آیت بھی ہے جو نکاح کے خطبے میں پڑھتے ہیں، ایمان والو اللہ سے ڈرو، زبان کو قابو میں رکھو، سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو، ہاں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر تم زبان کے سچے ہوئے اللہ باقی چیزوں کو تمہارا سیدھا کر دیں گے، اور اگر تم زبان کے جھوٹے ہوئے تو باقی سب چیزیں تمہاری گڑبڑ ہو جائیں گی. اور اسی صورت کے اخیر میں وہ والی آیت بھی ہے، یعنی یہ صورت اس لیے علماء لکھتے ہیں اس صورت کا اس کی پوری تفسیر سبقن اس کو پڑھایا جائے، یعنی اس کے اندر ہر آیت میں الگ الگ مضامین ہیں اور الگ الگ چیزیں ہیں اور الگ الگ تفصیل طلب چیزیں ہیں. تو وہ والی آیت بھی یہاں پر ہے اسی پارے کے اخیر میں کہ ہم نے اسی صورت کے اخیر میں کہ ہم نے قرآن و حدیث، لا الہ الا اللہ، آسمانی باتیں آسمانوں پہ پیش کی، اور آسمانوں کو ہم نے عقل اور فہم دیا کہ یہ آسمانی باتیں ہیں، ان آسمانی باتوں کو تم انسانوں کی طرح لے سکو گے. زمین پہ پیش کی، پہاڑوں پہ پیش کی. امانت، یہ قرآن و حدیث امانت ہے، اپنی ذات سے عمل کرنا ہے اور آگے دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ امانت ہم نے آسمانوں پہ پیش کی، یہ امانت ہم نے زمینوں پہ پیش کی، یہ امانت ہم نے پہاڑوں پہ پیش کی، اور ان کو ہم نے کہا کہ یہ امانت تم لے سکتے ہو. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے کہا یہ تو بہت بوجھ والی چیز ہے، ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، یہ قرآن و حدیث والی امانت حضرت انسان نے لے لی، اس کے سامنے پیش ہوئی، اس نے قبول کر لی. لیکن اس انسان کی خاصیت کیا ہے؟ انہو کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. یہ اس کو چاہیے اس امانت جو اللہ نے تجھے دی ہے، تو نے اپنے اوقات کو فارغ کر کے اس امانت کو لینا، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو ظلم کے اندھیروں سے نکالنا اور جہالت کے اندھیروں سے نکالنا. دو چیزیں ہمارے لیے ضروری. نمبر 1، جہالت ختم ہوگا علم سے. جہالت ختم ہوگا کس چیز سے؟ علم سے. اور غفلت اور ظلمت ختم ہوگی کس چیز سے؟ ذکر سے. غفلت اور ظلمت، اندھیرا، یہ ختم ہوگا کس چیز سے؟ ذکر سے. تلاوت، ذکر، دعا، انفرادی اعمال، اس سے انسان کا اندھیرا ختم ہوگا. اور انسان کی جہالت کیسے ختم ہوگی؟ ہم نے تو جو پڑھا ہے، میٹرک کیا ہم نے، 12ویں پڑھی ہم نے، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، اس کا آسمانی چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو فنکاریاں ہیں، پیسے کمانے کے اسباب ہیں. آسمانی چیزیں تو یہ ہیں جو ابھی آپ سن رہے ہیں. آسمانی چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو تعلیم کے حلقوں میں ملتی ہیں. آسمانی چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ اور فرائض اور واجبات، وہ آسمانی چیزیں ہیں. اس سے آدمی کی جہالت ختم ہوتی ہے اور اسی سے آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے. تو اس کی ظلمت اور اس کا اندھیرا ختم ہوگا کس چیز سے؟ تلاوت، ذکر، دعا سے ختم ہوگا. اور اس کی جہالت ختم ہوگی ان باتوں سے.
کہ بھئی اس کو بہت ساری باتیں پتہ نہیں تھی اور یہ نشستوں میں بیٹھنا شروع کیا. اللہ پاک نے اس کو خزانے کے خزانے دے دیے، جس کی وجہ سے علم کیا ہے؟ کہتے ہیں راستہ ہے اور ذکر اس کی روشنی ہے. راستے کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے اور روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے. راستہ پتہ ہے، روشنی نہیں ہے تو ٹھوکریں لگیں گی. روشنی بڑی تیز روشنی ہے، راستہ ہی پتہ نہیں ہے جناب، اس کو پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے. بڑی تیز روشنی، لائٹیں بہت زیادہ ہیں اس کے پاس، لیکن اس کو راستے کا پتہ نہیں. تو دونوں باتیں ضروری، راستے کا پتہ ہونا بھی ضروری اور روشنی کا ہونا. تو یہ انسان اس سے یہ بوجھ لیا ہے، تو اس کو چاہیے اور پھر نتیجہ نکلے گا کہ جن کے پاس روشنی نہیں اور جن کے پاس راستہ نہیں وہ مشرک ہیں اور منافق ہیں، ان کو تو ملے گی سزا. جن کے پاس روشنی بھی ہے اور جن کے پاس راستہ بھی ہے اور ان میں تابعداری بھی ہے، یقین بھی ہے، اللہ پاک ان کی حال پہ توجہ کریں گے اور ان کے جو گناہ ہوں گے وہ اللہ معاف کریں گے. مومنین مومنات، اور اللہ پاک غفور الرحیم ہے. چونکہ یہ صورت بہت زیادہ تفصیلات پر تھی، ہم نے بہت اختصار کی کوشش کی، پھر بھی بات لمبی ہو گئی، اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. کل اللہ نے چاہا پھر سورہ سبا، فاطر اور یاسین وہ انشاءاللہ کل کے بیان میں عرض کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.